ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں دیکھو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن یخذلکم، اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے، دستکش ہو جائے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غل کرے۔ اب یہ غل اور غل یہ دو الفاظ ہیں عربی زبان کے، عام طور پر جو غل کا لفظ آتا ہے وہ مال غنیمت میں سے کسی چیز کا چوری کر لینا، اور غل ہے دل میں کینہ ہونا۔ تو ایک خیال تو یہ ہے، اور یہ روایات ہیں کہ حضور پر کچھ منافقوں نے الزام لگایا تھا کہ مال غنیمت میں آپ نے کوئی خیانت کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی چوری کرے، کوئی چیز چھپائے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا وہ تو پھر جو کچھ اس نے چھپایا ہوگا لے کر حاضر ہوگا قیامت کے دن۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر ذی نفس کو دے دیا جائے گا، توفا دیکھیے پھر وہ دیا جانا، وفا یوفی، یوفا توفا، ثم توفا کل نفس، پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک رائے البتہ مولانا اصلاحی صاحب نے ظاہر کی ہے کہ یہاں غل بمانی غل ہے، یعنی الزام یہ لگایا گیا تھا منافقین کی طرف سے، عبداللہ ابن ابی کی طرف سے، کہ یہ بڑے ایمبیشس آدمی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عرب پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے ہماری جانوں کو تختہ مشق بنایا ہے، ہمیں استعمال کر رہے ہیں، ہمیں مروا رہے ہیں، تو گویا کہ ہماری خیر خواہی نہیں کر رہے بلکہ ان کے دلوں میں ہماری جو ہے وہ بدخواہی ہے۔ تو یہ غل کے معنی میں یہ ان کا مفہوم ہے جو انہوں نے لیا ہے، واللہ اعلم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کے مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لایا، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے